ہیں مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں, یہ میرے ساتھ ٹینشن, یہ میرے ساتھ مسئلہ, یہ میرے ساتھ مسئلہ, پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا, کہہ رہا ہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی, استغنا. اس سے لڑ کے, اسے برا بلا کہہ کے اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے میں یوں کروں گا, دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں, باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں, میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے جو ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے, یہ پلاٹ تیرے نام کر دیا, میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے, جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے, اللہ پہ اعتراضات کر کے, اسلام کو برا بلا کہہ کے, اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے, اس طرح سے واویلا کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا, اس سے بڑی سزا, اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی, مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں, تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا. جیسے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے, ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو, وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں, لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے, میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا, عشق ناکام ہو گیا, اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ, اور یہ ہو گیا, اور تو جاب لیس ہو گیا, اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو, اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں, اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی, اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی, جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا, تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا, زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ, اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے, میں تو سٹا لگاؤں گا, میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں, میں تو شراب پیوں گا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا, اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو اب اللہ کو ترس آئے گا, نہیں اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے, معاف ہو گئی ہے, یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا, رائٹ بنتا تھا, اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو, وہ کیا بنانا چاہتے ہیں, میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں, تم بندے ہو بندے بن کے رہو, ٹھیک ہے نا, کیا رہو, تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے, اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے, میں ٹھیک کروں نہ کروں, تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے, بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے, اللہ محتاج ہے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے, میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں, نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے, چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں, کیونکہ تم بندے ہو میں خدا ہوں, خدا تم تھوڑی ہو, تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے, دعائیں نہیں قبول ہو رہی تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے, بھائی دعا مانگ لے اولاد, کہنا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی, تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا, سے کیسے ہو جائے گی بھائی, ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی, وظیفہ نہیں پڑھا ہے. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرآن آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے, دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام, ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے, یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں, قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے, تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا, اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھائی یہ عذاب تو آئے گا, تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی, یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھائی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی, وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا, فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو, ایسا تھوڑی ہے.
قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے, اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے, بھائی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو, خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے. تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھائی, جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں, کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھائی وزن کشتی میں زیادہ ہے, ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھائی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے, ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا, اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں, اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول, اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا, کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے, پیسے سارے وہ کما رہے ہیں, نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. اچھا میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی, اس کو کرونا ہو گیا, اس کو اس نے احتیاط نہیں کی, اس کو نہیں ہوا, یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں, روٹی کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے. احتیاط میں کر رہا ہوں, وہ کورونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی, تو اللہ کی مرضی, جو اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے اور ایسے گلے مل رہے ہیں اور دانا چھینک رہے ہیں دوسرے کے منہ پہ, انہیں کچھ نہیں ہو رہا, وہ تو اب اللہ کی مرضی, اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, ہم تو اسباب کے مکلف ہیں, تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا. تو خیر جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, یہ ذہن میں رکھو آپ. تھوڑا تھوڑا جیسے 4 شادیاں آتی ہیں نا تڑکے میں, اس طرح یہ بھی آتا رہے گا تڑکے, کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں. تو خیر بات ہی کہاں چل رہی تھی؟ تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے, اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس نہیں مل رہی, پولیس والے پکڑ کے لے گئے, کسی کیس میں بند کر دیا, تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں. جیسے حج کرنے گئے نا, ایک آدمی حج کرنے گیا, لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے, تو وہ کہہ رہے اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں, تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو نہیں دیکھا, تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس, سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم جیسے نالائق ہوتے, تو ہم کہتے اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا, اپنا تن من دھن لگا دیا, نہ کاروبار کی طرف توجہ, نہ کوئی پیسے کمانے, جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی, وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں ایک وقت گزارا, کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا, بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ, تو تیرے خوف سے نکلا میں, جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو, میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں, اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے. ٹھیک ہے نا, ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ اللہ, ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو. بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے, اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا, امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو اب تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے, اور بالکل صحیح کر رہے ہیں امریکہ اپنے لحاظ سے, اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے, اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے, تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے؟ تیرے ذمہ. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی, اب وہ تو ڈوبنی نہیں چاہیے, تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں, جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی, یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ آزمائش میں ڈال دے گی کشتی کلٹی ہو رہی ہے, اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے, باقی تو سارے نالائق, کیونکہ مشرک لوگ تھے سارے, بت پرست, پان گٹکے والے, سگریٹ والے, تمباکو والے, سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے, سارے 1 نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا, ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے, کہیں تیرتے رہیں گے, کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے,
یا کسی نے دیکھ لیا, کوئی رسی پھینک دی, جیسے یا کہیں کنارے پہ اتر گئے, جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت, سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنا خوف, ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے, سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی, کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے